اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو۔ اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ تم پر قدرت پالیں تو دیکھنا وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے، اور وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور آرزو مند ہوں گے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری قرابتیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان مکمل جدائی کر دے گا، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو بیزار اور لا تعلق ہیں۔ ہم نے تم سب کا کھلا انکار کیا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکی، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، اور یہ کہ میں تمہارے لیے اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا، اور سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے پروردگار۔ بے شک تو ہی غلبہ و عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو شخص روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے بعض لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو،
جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان سے خوب آگاہ ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اور ان کافروں نے جو مال خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کا مہر انہیں ادا کر دو۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں نہ روکے رکھو، اور تم کفار سے وہ مال طلب کر لو جو تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا تھا، اور وہ کفار تم سے وہ مال مانگ لیں جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا تھا۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر جب تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ تو ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اس قدر مال ادا کر دو جتنا وہ خرچ کر چکے تھے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے، اور امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔